فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ باب دوم، فصل دوم، اخبار خدا با ملائکہ از خلقت اعظم علیہ السلام، صفحہ نمبر 71۔ سجدہ آدم کے متعلق قرآنی آیتیں۔ خدا نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیت نمبر 32 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 18 کہ یقیناً ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ کو خلق کیا اور اس کی صورت کو درست کیا، پھر ملائکہ کو ان کے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ خدا نے فرمایا کہ اتر جا آسمان سے یا بہشت سے، تو نے تکبر کیا، تیری ضرورت آسمان یا بہشت میں نہیں ہے، پس دور ہو کیونکہ تو بے شک ذلیل و خوار ہے۔ شیطان نے کہا مجھ کو اس روز تک کی مہلت دے جس روز لوگ زندہ ہوں گے۔ فرمایا جا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا جب کہ تو نے مجھ کو گمراہوں میں شمار کیا یا اپنی رحمت سے نا امید کر دیا تو آدم کی اولاد کی طاق میں تیری راہ راست پر بیٹھوں گا تاکہ ان کو گمراہ کروں اور ان کے آگے پیچھے داہنے بائیں ہر سمت سے ان کی طرف آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو اپنی نعمتوں پر تو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ بہشت سے نکل جا، تو مردود و ذلیل ہے، بے شک تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر تیسرے مقام پر فرمایا پارہ نمبر 14 سورہ عجز آیت نمبر 26 تا 42، بتحقیق کہ انسان کو لجن متغیر شدہ میں سے خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو ان سے پہلے آتش سو زندہ سے بنایا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں لجن متغیر شدہ یعنی سڑی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو بناؤں گا، پس جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اس سے کہ سجدہ کرے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا میرے لیے سزاوار نہ تھا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کثیف مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اچھا بہشت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہے اور سنگ ملامت ملائک کا سنگسار، اور تجھ پر قیامت تک عالمین کی لعنت ہے۔ عرض کی پروردگارہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو یوم وقت معلوم تک مہلت ہے۔ کہا پروردگارہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں کہ زمین میں گناہوں کو ان کی نظر میں زینت دوں گا اور بے شک ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک سیدھی راہ میری طرف ہے یا مجھ پر ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو لوگوں پر ظاہر کروں گا جن پر تجھے ہرگز تسلط نہ ہوگا۔
مگر یہ کہ گمراہوں میں جو تیری مطابقت کرے گا۔ چوتھے مقام پر فرمایا کہ سورہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا 65۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کے لیے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ پھر کہا کہ اس آدم کو جسے تو گرامی رکھتا ہے اور جس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر میری موت تو قیامت تک ملتوی کر دے تو یقیناً اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا سوائے چند لوگوں کے۔ خدا نے فرمایا کہ جا دور ہو، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا یقیناً اس کی جزا جہنم ہے جو تیری پوری اور کامل شدہ جزا ہے۔ پھر تہدید کی بنا پر فرمایا کہ جا اور گمراہ کر جس کو ان میں سے تو اپنی دعوت سے گمراہ کر سکے، اور ان پر اپنے لشکر کے سوار و پیادوں کو جمع کرو اور خود بھی ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک ہو اور ان سے وعدہ کر۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطان اپنے مکر و فریب کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا نے اس سے کہا کہ یقیناً میرے مخلص بندوں پر تیری حکومت نہ چلے گی، اور تیرا خالق اپنے ان مخلص بندوں کی کفر و گناہ سے محافظت و نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ پانچویں مقام پر فرمایا آیت نمبر 50 سورہ کہف پارہ نمبر 15 کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا، پس وہ فاسق ہوا اور اپنے پروردگار کے حکم سے باہر نکل گیا۔ چھٹی جگہ فرمایا کہ آیت نمبر 71 تا 85 سورہ صاد پارہ نمبر 23، اے رسول یاد کرو جس وقت کہ تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو خاک سے بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ خدا نے فرمایا اے ابلیس کون سی چیز اس شخص کے لیے سجدے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنی قدرت اور رحمت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آیا تو نے تکبر کیا یا اس سے بلند مرتبہ تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا اور اس کو خاک سے۔ خدا نے فرمایا کہ بہشت سے نکل جا کہ تو رجیم اور راندہ درگاہ اور سنگسار سنگ ملامت ہوا، اور یقیناً تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا خداوندہ مجھے اس روز تک کی مہلت دے جس روز کے مردے قبروں سے زندہ ہو کر محبوس ہوں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی روز وقت معلوم تک۔ اس نے کہا کہ تیری عزت و جلال کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ فرمایا کہ میں حقیقی پروردگار ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے جہنم کا بھر دوں گا۔ یہ آیات کے ظاہری لفظوں کا ترجمہ۔ اب ہم احادیث نقل کرتے ہیں تاکہ ہر آیت میں اہل بیت کی تفسیریں ظاہر ہوں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ منافقوں نے خدمت جناب رسالت مآب میں عرض کی کہ علی افضل ملائکہ مقر ہیں۔ فرمایا کہ ملائکہ خدا نے محمد و علی کی دوستی اور ان کی ولایت کے قبول کرنے کے سبب سے شرف پایا ہے، اور بے شبہ محبان علی میں سے جس نے اپنے دل کو مکر و فریب، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں سے پاک کیا وہ ملائکہ سے زیادہ پاک و بہتر ہے۔ اور خدا نے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا اس لیے حکم دیا کہ وہ اپنی دانش میں سمجھ چکے تھے کہ جو مخلوق ان کے بعد دنیا میں آئے گی ملائکہ اس سے دین و فضل میں بہتر ہوں گے، تو خدا نے ان پر ظاہر کر دینا چاہا کہ انہوں نے اپنے گمان و اعتقاد میں غلطی کی ہے، لہٰذا آدم کو خلق کیا اور تمام اسماء ان کو تعلیم کر کے ان کو ملائکہ پر پیش کیا، اور ملائکہ ان تمام لوگوں کے پہچاننے سے عاجز رہے جن کے نام آدم کو تعلیم کیے گئے تھے۔ پھر آدم کو حکم دیا کہ ملائکہ کو ان کے ناموں سے آگاہ کریں تاکہ علم میں آدم کی فضیلت پہچنوائے۔ پھر آدم اور ان کی ذریت کو جو رسول اور اس کے برگزیدہ بندے اور سب سے افضل و اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس کے بعد ان کی آل پھر ان کی امت میں سے نیک لوگوں کو بہشت سے باہر لایا اور ان کو پہچنوایا کہ یہ لوگ ملائکہ سے افضل ہیں۔ بے شک یہی لوگ ان تکالیف شاقہ کے
متحمل ہوں گے جو ان کو لازم کی گئی، اور شیطان کے مددگاروں سے مترز ہونے اور نفس امارہ سے مجاہدہ کرنے میں، عیال کے بار کی تکلیف برداشت کرنے، روزی حلال طلب کرنے میں دنیا والوں سے بے پرواہ رہتے ہیں، خطروں کی شدت، ڈاکوؤں، چوروں، ایسے دشمنوں اور ظالم بادشاہوں کے خوف اور ان مصیبتوں سے جو ان کو گلیوں، ناہموار زمینوں اور پہاڑوں کے خطرناک راستوں میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی حاصل کرنے میں عارض ہوں گی، اپنی ذات کو مشقت میں ڈالیں گے اور ان مصائب و آلام سے مرنے کے بعد رہائی پائیں گے، اور شیاطین سے قتال کریں گے اور ان کو دفع کریں گے اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کریں گے، اپنی خواہشات سے ان مکروہات کو دفع کرنے میں جو کچھ خدا نے ان میں ترکیب دی ہے، مثل شہوت، مجامت، عزت و ریاست، کھانے پینے، فخر و غرور وغیرہ کے، اور ابلیس لعین اور اس کے مددگاروں کی شدت اور بلاؤں کے برداشت کرنے میں مثل ان وسوسوں کے جو وہ شیاطین ان کے دلوں میں ڈالیں گے، اور خیالات فاسدہ جو ان کے قلوب میں پیدا کریں گے، اور دشمنان خدا کی طعن و طنز سازشیں اور ظالموں کی زبان سے دوستان خدا پر گالیاں سننے، اور ان شدتوں پر جو ان کو اپنی طلب روزی کے لیے سفر کرنے میں پہنچیں گی، صبر کرنے میں اور اپنے دین کے دشمنوں سے بھاگنے میں اور طلب منافع میں جو ان کو مخالفین دین سے حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ خدا نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم ان تکلیفوں اور خواہشوں سے بری ہو، نہ شہوت جمع تم کو حرکت میں لاتی ہے، اور نہ کھانے پینے کی خواہش تم کو کسی گناہ پر ابھارتی ہے، نہ دشمنان دین و دنیا کا خوف تمہارے دلوں میں تصرف کرتا ہے، نہ شیطان ملکوت آسمان و زمین میں تم کو گمراہ کرنے میں مشغول ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی عصمت کے سبب سے تمہاری محافظت کی ہے۔ اے فرشتوں، ان میں سے جس نے میری اطاعت کی اور ان آفتوں، پریشانیوں اور بلاؤں میں اپنا دین قائم رکھا تو وہ میری حجت کی راہ میں چند چیزوں کا متحمل ہوا جس کے تم متحمل نہیں ہو سکتے، اور مجھ سے نزدیک ہونے میں کوشش کی ان محنتوں کے سبب سے جو تم کو نہیں کرنا پڑی۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو امت محمد و مشیان امیر المومنین اور ان کے جانشینوں کے نیک لوگوں کی فضیلت کو پہچانوایا، اور ان کا اپنے معبود کی محبت کی راہ میں سختیوں اور بلاؤں کا برداشت کرنا بیان کیا جس کے ملائکہ متحمل نہیں ہو سکتے، اور ذریت آدم کے پرہیزگاروں کا ملائکہ پر فضیلت میں امتیاز کرایا ہے۔ اس سبب سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، چونکہ یہ خلائق انوار الہی پر مشتمل ہے، یعنی یہ لوگ بہترین مخلوقات ہیں، اور فرشتوں کا سجدہ آدم کے لیے نہ تھا بلکہ آدم تو ان کے قبلہ تھے۔ ان فرشتوں نے سجدہ خدا کے لیے کیا، اور خدا نے حکم دیا تو ان کی جانب فرشتوں نے ان کی تعظیم و بزرگی کے لیے سجدے میں رخ کیا، کیونکہ خدا کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا کسی کو سزاوار نہیں کہ جو خضوع کے خدا کی طرف کرتا ہے اس کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرے، اور سجدہ کرنے میں اس کی تعظیم کرے جس طرح کہ خدا کے لیے کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر سوائے خدا کے کسی کے لیے میں سجدے کا حکم دیتا تو بے شک اپنے جاہل اور ضعیف الاعتقاد شیعوں اور پیروی کرنے والوں کو حکم دیتا کہ وہ ان علماء کے لیے سجدہ کریں جنہوں نے وسیع رسول خدا کے علوم کی تحصیل میں کوشش کی ہے، اور اپنے دلوں میں بعد رسول خدا بہترین خلق امیر المومنین علیہ السلام سے خالص محبت رکھی ہے، اور حقوق خدا کے اظہار کی تصریح کے سبب سے بلائیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ہمارے حق کے سبب سے ان پر ظاہر ہوئیں انہوں نے روگردانی نہیں کی۔ پھر اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا اور ان لوگوں کا جو آن حضرت کے ساتھ تھے امتحان لیا گیا اس لشکر شکاوت اثر کے ذریعے جس نے ان کو شہید کیا اور ان کے سرائے مبارک کو اپنے ساتھ لے گئے، اس وقت امام مظلوم نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ میں نے اپنی بیعت تم لوگوں سے اٹھا لی، لہذا تم لوگ اپنے عزیزوں اور قبیلوں اور اپنے دوستوں کے پاس چلے جاؤ، اور اپنے مردان اہل بیت سے فرمایا کہ تم پر اپنی جدائی میں نے حلال کر دی، کیونکہ تم لوگ اس جماعت سے مقابلہ
کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگ تم سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کی قوت و ارادہ بھی تم سے زیادہ ہے، اور صرف میں ان کا مقصود ہوں، ان کو دوسروں سے کوئی غرض و واسطہ نہیں ہے۔ مجھ کو ان میں چھوڑ دو کہ حق تعالیٰ میری مدد کرے گا اور اپنی نگاہ کرم سے مجھے محروم نہ رکھے گا، جیسا کہ خدا کی عادت ہمارے گزرے ہوئے پاک لوگوں یعنی پیغمبروں اور وصیوں کے بارے میں رہی ہے۔ یہ سن کر آپ کے لشکر سے بہت سے لوگ جدا ہو گئے اور حضرت کے قریبی رشتہ داروں نے چلے جانے سے قطعی انکار کیا اور کہا کہ ہم تو آپ سے ہرگز جدا نہ ہوں گے، ہم کو وہی تکلیفیں ہوں گی جو آپ کی ہوں گی اور وہی صدمہ پہنچے گا جو آپ کو پہنچے گا۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری قدر و منزلت اسی میں ہے کہ ہم ہر حال میں آپ کی خدمت میں رہیں۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنی جانوں کو تم لوگ اس پر چھوڑ چکے ہو جس پر میں نے چھوڑ رکھا ہے تو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ بندوں کو منازل عالیہ نہیں بخشتا، مگر مکروہات و دنیاوی برداشت کرنے کے سبب سے، اگرچہ حق تعالیٰ نے مجھ کو ان مراتب سے مخصوص فرمایا ہے جن سے میرے بزرگوں کو مخصوص فرمایا تھا جو گزر گئے، اور میں ان میں آخر ہوں، اور چند مراتب جو مجھ پر سہل ہو گئے ہیں، باوجود ان کے تکلیفوں کا برداشت کرنا ضروری ہے، لیکن تمہارے لیے بھی خدا کی کرامتوں میں حصہ ہے۔ یہ سمجھ لو کہ دنیا شیریں و تلخ ان چند باتوں کی طرح ہے جن کو کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے اور بیداری آخرت میں ہے، اور کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا اور بدبخت وہ ہے جو آخرت میں محروم و شقی رہے۔ اے ہمارے شیعہ دوستوں اور طرفداروں کے گروہ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنے سب سے پہلے امر کی خبر دوں تاکہ تم پر ان سختیوں کا برداشت کرنا آسان ہو جائے جو کچھ تم نے اپنے اوپر قرار دیا ہے؟ سب نے عرض کی ہاں یا ابن رسول اللہ۔ ارشاد فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک جب حق تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اور ان کو درست کیا اور تمام چیزوں کے نام سن کر ان کو سکھا دیا اور ملائکہ کے سامنے ان کو پیش کیا، اور محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے پانچوں جسموں کو آدم کی پشت میں قرار دیا، حالانکہ ان کے انوار مقدسہ تمام آفاق آسمان و عرش و کرسی کے حجابات میں ضیاء بخش تھے۔ خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں کیونکہ ان کو فضیلت دی ہے، اس سبب سے کہ ان کو ان اجسام مطہرہ کا ظرف قرار دیا کہ جن کے انوار تمام آفاق کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اس سے کہ تواضع کرے جلال عظمت خدا کے لیے یا ہم اہل بیت کے انوار کے لیے، حالانکہ جمع ملائکہ نے ہمارے انوار کے لیے اپنے عجز کا اظہار کیا۔ اس نے انکار کی بنا پر تکبر اور سرکشی کی، اس کا غرور کافروں کا غرور تھا۔ حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے پدر بزرگوار نے اپنے پدر بزرگوار کی سند سے خبر دی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے بندگان خدا، جب خداوند عالم نے ہمارے انوار کو عرش سے حضرت آدم کی پشت میں منتقل فرمایا تو انہوں نے ایک نور عظیم اپنی پشت سے جلوہ گر دیکھا۔ عرض کی پروردگارہ، یہ انوار کون ہے؟ خدا نے فرمایا کہ یہ چند اجسام ہیں جن کو میں نے بہترین جگہ اپنے عرش سے تمہاری پشت میں منتقل کیا ہے، اور انہی کے سبب سے میں نے فرشتوں کو تمہارے سجدے کا حکم دیا کیونکہ تم کو ان انوار کا حامل قرار دیا ہے۔ آدم نے کہا کہ پروردگارہ، کیا اچھا ہوتا کہ ان انوار کو میرے لیے ظاہر فرماتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ عرش کی جانب نظر کرو۔ جب آدم نے نگاہ کی، ہمارے انوار آدم کی پشت سے نکل کر عرش پر چمکنے لگے اور وہاں ہمارے جسموں کے انوار کی صورتیں چھپ گئیں۔ جس طرح سے کہ انسان کا چہرہ آئینے میں صاف طور سے نمایاں ہوتا ہے، تو جب آدم نے ہمارے جسموں کو عرش پر دیکھا، پوچھا کہ یہ جسم کیسے ہیں؟ فرمایا کہ اے آدم، یہ بہترین مخلوقات اور میرے پیدا کیے ہوں کے جسم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں حمید و محمود ہوں۔ جو کچھ کروں یعنی مخلوقات کے لیے میرا ہر فعل قابل حمد ہے، اور اس کے لیے اپنے نام سے ایک نام مشتق کیا، اور یہ علی ہے، میں اعلیٰ اور عظیم ہوں، اس کے لیے بھی اپنے ناموں میں سے ایک نام کا اشتقاق کیا، اور یہ فاطمہ اور میں فاتر اور آسمان و زمین کو نور سے پیدا کرنے والا، اور فاطمہ قیامت میں میرے دشمنوں کو میری رحمت سے علیحدہ کرنے
والی ہے اور میرے دوستوں سے عیوب اور برائی کو الگ کرنے والی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا اور یہ حسن اور حسین ہے، اور میں محسن ہوں۔ مجملاً ان کے لیے بھی اپنے ناموں میں سے مشتق کیے۔ یہ لوگ میری مخلوق میں برگزیدہ ہیں اور میرے بندوں میں سب سے گرامی ہیں۔ انہی کے ذریعے سے اپنی عبادت قبول کروں گا اور بندوں کو بخشوں گا اور عذاب کو ثواب عطا کروں گا۔ اے آدم، ان کے ذریعے سے میری طرف توسل اختیار کرو، اور اگر تم سے کوئی مکروہ امر صادر ہو جائے تو ان کو میری بارگاہ میں شفیع قرار دو، کیونکہ میں نے اپنے حق کی قسم کھائی ہے کہ ان کے ذریعے سے کسی امیدوار کو نا امید نہ کروں گا، اور کسی سائل کو جو ان کی شفاعت کے ذریعے سے سوال کرے گا واپس نہ کروں گا۔ جب ان سے ترک اولا صادر ہوا تو انہوں نے ان کے ذریعے سے التجا کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بسند معتبر موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک یہودی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دوسرے پیغمبروں کے معجزات کے مثل حضرت رسول کے معجزات کا سائل ہوا اور کہا کہ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کے لیے حکم دیا تو کیا محمد کی وجہ سے ایسا حکم دیا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، لیکن ان کے سجدے عبادت کے سجدے نہ تھے کہ خدا کے علاوہ آدم کی پرستش ملائکہ نے کی، بلکہ آدم کی فضیلت کا ایک اقرار تھا اور خدا کی جانب سے آدم کے لیے ایک رحمت تھی جو محمد کے ذریعے سے عطا ہوئی، جو ان سے افضل ہیں۔ بتحقیق کہ خدا نے ان پر صلوات بھیجی اپنے جبروت میں، اور سب کے سب فرشتوں نے بھی صلوات بھیجی اور مومنوں کو حکم دیا کہ ان پر صلوات بھیجیں، پس یہ فضیلت زیادہ ہے آدم کی فضیلت سے جو ان کو عطا کی گئی۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے ان کے آباء طاہرین کے اسناد سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبران مرسل کو ملائکہ پر فضیلت دی ہے اور مجھ کو تمام پیغمبروں اور مرسلوں پر فضیلت دی ہے، اور میرے بعد اے علی تم کو اور تمہاری ذریت میں اماموں کو فضیلت دی ہے۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اور ہم لوگوں کو ان کی پشت میں امانتاً سپرد کیا۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ ہماری تعظیم و بزرگی کے سبب سے ان کو سجدہ کریں، لیکن ان کا سجدہ کرنا خدا کے لیے اپنی عبودیت و بندگی کا اظہار تھا اور آدم کو بزرگ سمجھنے کی حیثیت سے تھا، اور وہ سجدہ اطاعت ہے، اس لیے کہ ہم ان کے صلب میں تھے۔ پس کیونکہ ہم ملائکہ سے بہتر نہ ہوں گے، حالانکہ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ علیہ السلام کا سجدہ عبادت اور پرستش کی حیثیت سے نہ تھا، کیونکہ سجدہ غیر خدا کے لیے شرک و کفر ہے۔ در حقیقت اس سجدے کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ اول یہ کہ سجدہ خدا کے لیے تھا اور آدم قبلہ تھے، جس طرح لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث اول اس پر دلالت کرتی ہے۔ دوم یہ کہ سجدے سے مراد خضوع و اطاعت ہے، اطاعت تھی نہ کہ سجدہ متعارف، اگرچہ لغت کے لحاظ سے یہ معنی صحیح ہیں، لیکن بہت سی حدیثوں کے ظاہری معنی بلکہ بعض صریح حدیثیں اس کے خلاف شہادت دیتی ہیں۔ سوم یہ کہ تعظیم و تکریم آدم کے لیے حقیقی سجدہ تھا اور دراصل عبادت خدا میں شامل تھا، چونکہ اس کے حکم سے واقع ہوا تھا۔ یہ اکثر حدیثوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ غرض ثابت ہوا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ عبادت کے قصد سے کفر اور بغیر حکم خدا تعظیم کے قصد سے فسق ہے، بلکہ سابقہ امتوں میں سجدہ تعظیم جائز ہونے میں احتمال ہے اور اس امت میں تو حرام ہے، اور بہت سی حدیثیں غیر خدا کے سجدے کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہیں۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ پوچھا کہ پھر کیوں کر خدا نے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا؟ فرمایا کہ جو شخص کے خدا کے حکم سے سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ خدا کے لیے ہے۔ پھر ابلیس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابلیس بندہ تھا، اس کو خدا نے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کی یکتائی کا اقرار کرے۔
حالانکہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ فرشتوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا امتحان سجدہ آدم کے ذریعے سے لیا گیا تو اس نے حسد اور اس شقاوت کے سبب سے جو اس پر غالب تھی سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو خدا نے اس پر لعنت کی اور صفوف ملائکہ سے خارج کر دیا اور مردود کر کے زمین کی طرف نکال دیا، تو وہ آدم اور ان کی اولاد کا دشمن ہو گیا۔ اس کو فرزندان آدم پر کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور خدا کے راستے سے گمراہ کرے، اور باوجود اس نافرمانی کے اس کو خدا کی ربوبیت کا اقرار کرے، اور اس کو خدا کی ربوبیت کا اقرار باوجود اس نافرمانی کے اس کو خدا کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ دوسری معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ ابو بصیر نے انہی حضرت سے پوچھا کہ آدم کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا اور اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھا؟ فرمایا کہ ہاں، آدم کے لیے خدا کی جانب سے یہ بزرگی تھی۔ دوسری معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کو فرشتوں کا سجدہ آدم کے لیے نہ تھا بلکہ خدا کی فرما برداری تھی اور ان کی طرف سے آدم کے لیے ایک حجت تھی۔ بس سند صحیح ہے حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے آدم کے سجدے سے معاف رکھے تو تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ایسی عبادت کی جائے جو مجھے پسند ہے۔ دوسری حدیث سے معتبر میں فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں اور ابلیس نے اپنے دلی حسد کو ظاہر کر کے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو خدا نے اس پر عتاب فرمایا کہ کون چیز تجھ کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی؟ کیا کہا میں اس سے بہتر ہوں؟ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے۔ حضرت نے فرمایا پہلے جس نے کہ قیاس کیا وہ شیطان تھا، اس نے تکبر کیا اور پہلی معصیت وہی تکبر تھا۔ ابلیس نے کہا خداوندہ مجھ کو سجدہ آدم سے معاف رکھ، پھر میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی ملک مقرب اور پیغمبر مرسل نے نہ کی ہوگی۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری عبادت اس طرح کریں جس طرح مجھے پسند ہو، نہ اس طرح جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ بہشت سے نکل جا کیونکہ تو رجیم ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگارہ کیا تو مجھے میرے عمل کے ثواب سے محروم فرماتا ہے؟ حالانکہ تو عادل ہے، تو ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ نہیں، لیکن جو کچھ اپنے عمل کے ثواب کا عوض تو چاہے مجھ سے امور دنیا سے مانگ لے، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ اس نے پہلی چیز قیامت تک کی زندگی طلب کی۔ خدا نے فرمایا میں نے عطا کی۔ اس نے کہا مجھے فرزندان آدم پر مسلط کر دے۔ فرمایا یہ بھی قبول کیا۔ کہا ایسا اختیار مجھے عطا کر کے فرزندان آدم کے رگ و ریشہ میں خون کے مانند جاری ہو سکوں۔ فرمایا کہ یہ بھی منظور۔ کہا اگر ان کو ایک فرزند ہو تو میرے لیے 2 پیدا کیے جائیں، میں ان کو دیکھوں لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور جس صورت پر چاہوں ان کے لیے مشکل ہو سکوں۔ فرمایا کہ تجھ کو یہ تمام اختیارات دیے۔ اس نے کہا پروردگارہ اور زیادہ عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ ان کے سینوں کو تیرا اور تیری ذریت کا وطن اور منزل قرار دیا۔ کہا بس پالنے والے اتنا کافی ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم، سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، اور ان کے سامنے پیچھے دائیں اور بائیں سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سامنے سے گھیرنے کا یہ مطلب ہے کہ آخرت کے معاملے میں شک ڈالتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ نہ کوئی بہشت ہے نہ دوزخ، نہ حشر نہ نشر، اور پیچھے سے آنے کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے معاملے میں آ کر اموال جمع کرنے کا حکم دیتا ہے اور صلہ رحم کرنے یا حقوق اللہ کو ادا کرنے یا اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنے سے روکتا ہے، اور عظیم قبیل پریشانی کی باتیں سکھاتا ہے۔ داہنے سے آنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کے راستے پر آتا ہے تاکہ جو لوگ دین باطل پر ہیں ان کی نگاہوں میں اس کو اور اذیت اور زینت دے دے۔ اگر راہ ہدایت پر گامزن ہو تو ان کو ان سے علیحدہ کر دے، اور بائیں سے یہ مطلب ہے کہ لذتوں اور شہوتوں میں انسان کو منہمک کرتا ہے۔ حسن
سند کے ساتھ حضرت سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے شیطان کو وہ قوت جو اس نے طلب کی تھی عطا فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگارہ تو نے شیطان کو میرے فرزندوں پر مسلط فرما دیا اور اس کو مانند خون ان کی رگوں میں جاری کر دیا اور بخشا اس کو جو کچھ کے بخشا۔ اب مجھ کو اور میری فرزندوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ تجھ کو اور تیرے فرزندوں کے لیے یہ مقرر کیا کہ ان کے لیے ایک گناہ کو 1 اور ایک نیکی کو 10 کے برابر شمار کروں گا۔ کہا پروردگارہ اور زیادہ کر، فرمایا کہ ان کی توبہ قبول کروں گا یہاں تک کہ جان ان کے حلق تک پہنچے۔ عرض کی بار الہ اور زیادہ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان کی برائیوں کی پرواہ نہ کروں گا۔ آدم نے کہا بس میرے لیے کافی ہے۔ راوی نے کہا یا حضرت آپ پر میری جان فدا ہو۔ ابلیس کس عمل کے سبب سے اس کا مستحق ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس کو اس قدر اختیارات عطا فرمایا کہ 2 رکعت نماز کے عوض جسے اس نے آسمان پر 4000 سال میں تمام کی تھی۔ دوسری حسن حدیث میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مناجات کی کہ پروردگارہ تو نے شیطان کو مجھ پر اور میری اولاد پر مسلط کر دیا اور اس کو ہماری رگوں میں مانند خون کے جاری کیا، میرے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ فرمایا کہ اے آدم تیرے فرزندوں میں سے جو گناہ کا قصد کرے گا وہ نہ لکھا جائے گا اور اگر گناہ کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا اور وہ نیکی عمل میں نہ لائے گا جب بھی اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، اور اگر وہ نیکی عمل میں لائے گا تو اس کے لیے 10 ثواب لکھے جائیں گے۔ عرض کی خدا بندہ اور زیادہ عطا فرمایا کہ ان میں سے جو شخص کوئی گناہ کرے گا اگر توبہ کر لے گا تو اس کو بخش دوں گا۔ عرض کی پروردگارہ اور زیادہ کر، فرمایا کہ دروازہ توبہ ان کے لیے اس وقت تک کھلا رہے گا کہ ان کی جان ان کے حلق تک پہنچے۔ عرض کی کہ بس میرے لیے کافی ہے۔ واضح ہو کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا ابلیس ملائکہ میں سے تھا یا نہیں۔ متکلمین و مفسرین خاصہ و عامہ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ وہ ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ قوم جن سے تھا۔ علماء امامیہ میں سے شاذ و نادر اور علماء عامہ میں سے بعض قائل ہیں کہ وہ ملائکہ سے تھا، لیکن حق یہ ہے کہ وہ ملائکہ سے نہ تھا بلکہ چونکہ بظاہر ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور ان میں مخلوط تھا اس لیے جو خطاب ملائکہ سے ہوتا تھا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا تھا۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ جمیل نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا جن میں سے؟ فرمایا کہ ملائکہ گمان کرتا تھا کہ انہی میں سے ہے۔ جب اس کو سجدہ آدم کا حکم دیا تو اس سے صادر ہوا جو کچھ کے صادر ہوا۔ بسند معتبر دیگر منقول ہے کہ انہی حضرت سے جمیل نے پوچھا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا آسمان کے امور میں سے کسی چیز کا متولی تھا؟ فرمایا کہ فرشتہ نہ تھا لیکن ملائکہ سمجھتے تھے کہ انہی میں سے ہے اور آسمان کے امور میں سے کوئی امر اس کے متعلق نہ تھا اور اس سے کوئی خاص بزرگی نہ تھی۔ جمیل نے کہا میں طیار کے پاس گیا اور جو کچھ امام نے سنا تھا بیان کیا۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ کیوں کر وہ فرشتوں سے نہ تھا، حالانکہ خدا نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اگر وہ ملائکہ میں سے نہ ہوتا تو خدا کی نافرمانی کا الزام اس پر صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر طیار ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حق تعالیٰ جس جگہ اسے مومنوں کا گروہ فرماتا ہے آیا اس میں منافقین بھی داخل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، منافقین گمراہ لوگ اور ہر وہ شخص جو بظاہر ایمان کا اقرار کرتا ہے سب داخل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 9 کا آغاز دوسری حدیث سے کیا جائے گا۔